آج ہم انشاءاللہ لفظ جلالہ یعنی اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اس پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے، اور اس کے لیے اس کا بہترین تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے نام سے سوائے اس کے کوئی بھی نہیں جانا جاتا، کسی اور کا یہ نام ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له سمیہ؟ نہیں، یہ نام ایک انتہائی خوبصورت نام ہے۔ اگر اس کی تحریر پر آپ غور کریں تو اس کے ساری شیپ اوپر کو اٹھتی ہوئی جاتی، جو اپنی تحریر کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی پر دلیل ہے۔ اس کو اسم الجلالہ، اللہ کا عزت والا نام، بلند نام، جلیل القدر نام، جو اسماء حسنہ میں سے سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے، صرف اسی کا ہے۔ اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اصل الالہ ہے، لیکن باقی اسماء کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو الگ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام میں ال اس کا حصہ بن چکا ہے، یعنی اللہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں الالہ وہ خاص الہ، کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ۔ عربی لغت میں یہ لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 المعبود، یعنی اللہ کون ہے؟ وہ جو معبود ہے، خاص الہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ نمبر 2 الملجا، جس کی پناہ لی جاتی، خوف میں، غم میں، پریشانیوں میں، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو پناہ گاہ ہے۔ نمبر 3 المفزوع الیہ، یعنی گھبراہٹ میں جس کی مدد حاصل کی جاتی۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہر انسان خواہ وہ اس کو نہ بھی مانتا ہو پھر بھی اسی کی طرف لوٹتا اور پلٹتا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو۔ لا تدرکہ الابصار، جس کو نگاہیں نہ پا سکتی ہوں، وہ یدرک الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ کون سی نگاہ کس طرف اٹھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل ساری کائنات کا حقیقی معبود ہے، ان کا بھی جو اس کو مانتے اور ان کا بھی جو اس کو نہیں مانتے۔ الہ برحق وہی ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں جب وہ اس کو دریافت کر لیتے ہیں، جب وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، جب وہ اس کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جب ان کے دل اس کی وحدانیت کی گواہی دینے لگتے ہیں اور پوری انکساری اور عاجزی کے ساتھ اس کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے امیدیں لگاتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں، اسی کی عظمت دل میں پہچانتے ہیں، پھر اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ضروریات اور مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ وہی الہ برحق ہے جو عرش سے لے کر اس ٹھہری ہوئی زمین کی گہرائیوں تک واحد الہ ہے، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ وہ عظیم و برتر ہے اپنی صفات میں اور ان کی بڑائی اور کمال اور جلال میں اور جمال میں۔ اس کے جتنے بھی نام ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی اس کے ذاتی نام اللہ کی طرف۔ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں۔ وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اللہ جو دلوں کے لیے باعث راحت ہے، جس کا ذکر، جس کا تصور، جس کا خیال اور جس پر ایمان دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ انسان جب اس کو دریافت کر لیتا ہے، جب اس کو پا لیتا ہے، جب اس کو پہچان لیتا ہے تو پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ 2500 سے زیادہ بار لفظ اللہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، مختلف آیات میں۔ اور جس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا وہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کئی بار پوچھا تو اس پر انہوں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی واقعی تمہارے پاس علم ہے، تم جانتے ہو
کہ اللہ کون ہے اور اس کا تعارف قرآن مجید میں جس آیت میں ہے وہ آیت اسی بنا پر سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے۔ پھر ہر رسول نے اپنی اپنی امت کو اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلایا، اسی الہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کہا۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قوم میں بھی کوئی نبی جو آیا اس نے لوگوں کو اللہ کی عبادت ہی کی دعوت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی طرف بلایا۔ ربیہ بن عباد دلمی سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز نامی بازار میں دیکھا، آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں اور بازاروں میں داخل ہو رہے تھے، لوگ آپ کے پیچھے جاتے، آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے، کوئی ان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور آپ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دہرائے چلے جا رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ گویا انسان کی کامیابی، اس کی نجات، اس کی فلاح کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھے اور اس پر ایمان لے آئے۔ یہی سٹیپنگ سٹون ہے سیدھے راستے کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اسی طرح بلحجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے کیا میسج لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، بس ایک ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے، جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں اپنے اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے، جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی ایک ضرورت موجود ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس کے سب سہارے گم ہو گئے ہیں تو وہ اس ہستی کو پکارتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس کے ساتھ ضروریات رکھی اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرمایا۔ انسان اپنی فطرت میں اپنے رب کو پہچانتا ہے، لیکن اس کا ماحول اس کو مختلف طرح کے اندھیروں میں رکھ کر اس رب سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل لوگوں کو انہی اندھیروں سے نکالا، من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی راہ دکھائی اور انہیں اپنے رب کے ساتھ جوڑا۔